آج 8 رمضان ہے، 8واں روزہ ہو چکا ہے، اور افطار میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں، تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ ہے باب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دہی ہے، روٹی ہے، ڈرنک بھی ہے، زمزم کا بوٹل بھی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں جا رہے ہیں آج یار وہ حرم کا افطار جو ہے وہ دنیا میں بسنے والے عاشقان رسول کو دکھایا جائے، اور مطلقاً کوئی نیت تھی نہیں میری، بس ابھی گاڑی ہم نے پارکنگ کی ہے اور اترا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ یار یہ کر لیا جائے، اور 4 سے 5 دن پہلے کہیں سے فرمائش بھی آئی تھی کہ یہ تھوڑا سا آپ دکھا دیں، اور یہاں سے ہم ہوتے ہوئے کبوتروں کو دانہ ڈالیں گے، اور دانہ ڈالنے کی بھی فرمائش آئی ہے۔ کبوتر تو یہاں ہیں، اور دانے پرچیز کرنے دانے والے میرے خیال سے ادھر بیٹھے ہیں۔ کیا اربع 10 ریال یہ دانہ پرچیز کیا ہم نے 10 ریال کا، 10 ریال کا۔ اور خالہ جی آپ تو رک جائیں تھوڑا سا، یہ لے لیا نا، لے لیا۔ ہاں 4 أنا أول شيء 4 حبة زيادة مرة 8 حبة إيش أسوي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كبير كبير باي. ها؟ في ده عدس كمان، هذا كبير أنا. کتنا ہے یہ؟ 10 ريال. چلے یہ گلے پڑھ کے ہمیں دے رہی ہے، تو گلے پڑھ کے ہم لے نہیں لے رہے ہیں، اچھی اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ دل مار کے کوئی اچھا کام کرنے سے نیکی نہیں ملتی، اگر نیت اچھی ہو تو پھر کبوتروں کو کھلائیں گے انشاءاللہ۔ آج 8 رمضان ہے، 8واں روزہ ہو چکا ہے، اور افطار میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، مغرب ہونے کو ہے، اور کبوتر ماشاءاللہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، دیکھیں جیسا کہ اس کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ کبوتروں کو دانہ ہم ڈال چکے ہیں، اور یہاں سے ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف ہم کوچ کریں گے۔ راستے کے چند مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے، اور مدینے کے پیارے پیارے کبوتر جس کے حوالے سے امیر اہل سنت فرماتے ہیں، وہ مدینے کے پیارے کبوتر گر نظر آئے تجھ کو برادر، ان کو تھوڑے سے بلکہ ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی مدینے کے کبوتروں کا ادب نصیب فرمائیں، اور جب بھی آئیں تو کچھ نہ کچھ دانے اپنے حصے کا ضرور ان کے آگے رکھیں۔ آپ اس کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان۔ ارے زبی الحق بھی جا رہے ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟
دربار رسالت ماشاءاللہ باندھ لو فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے آ گیا رمضان ہے ناظرین مغرب میں تقریباً 30 منٹ رہ چکے ہیں اور ہم بالکل باب الرئیسی پر مین دروازے پہ پہنچ چکے ہیں. آئیے کچھ اندر کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ہے آ گیا رمضان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اہل مدینہ کا یہ کلچر ہے کہ جب مہمانان رسول حرم میں آتے تو بچے پکڑ کے کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے دسترخوان پہ آ جائیے اور ہمارے پاس افطاری کر لیجیے. جزاک اللہ لازم تطلع. جزاک اللہ. طب ليش يسوي انت لازم يسوي ايدي معاه. ها لا لازم. أين لا أنا الدخول أنا اذهب إلى روضة الرسول. شکرا. مہمان ہے دیکھیں ایک عاشق رسول ملے دوسرے بھی مل گئے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے سفر میں بیٹھے. یہ خاصہ آج بھی اہل مدینہ کے اندر پایا جاتا ہے مہمان نوازی کا. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. جزاک اللہ. انا اذهب الى الروضة الرسول غریب. 30 کا مہمان ہے. السلام علیکم. أين سفرة؟ انها جوا. غریب ولا بعید؟ قريب. ہاں قريب. کیا نام ہے آپ کا؟ ها your name؟ ما اسمك؟ اسمه راكان. سكن في المدينة؟ نعم. ما شاء الله. أعطيني دواء. ها ادعوا لنا. تفضل. جزاك الله. آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے. وعلیکم السلام. 21 نمبر ڈور سے ہم انٹر ہو چکے ہیں اور جیسے ڈور سے اندر آئے کہ اور عاشق رسول مل گئے ہمیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ چلے. ماشاءاللہ یہ میزبان مدینہ ہے میزبان رسول ہے. اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. غریب من الروض الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ. اچھا ایک اور ان کے اندر ادب ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے جن سے بھی کہا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب بیٹھ کے افطار کرنا چاہتا ہوں جانا چاہتا ہوں تو کسی بچے نے کسی جوان نے یہ نہیں کہا نہیں پھر آپ میرے دسترخوان پر جائیں. نہیں کہا انہوں نے. پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. اہل مدینہ میں آج بھی یہ ادب موجود ہے اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک رہے گا. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. کے دن 30 کا مہمان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض. دروازہ ہے باب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور یہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اور ہم اس وقت آپ کو اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں افطار کے انتظار میں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں سے ٹھیک میرے لیفٹ کی طرف بھی دنیا آباد ہے اور رائٹ کی طرف بھی ہے اور یہ پیکیج ہے جو ان کو افطار میں دیا گیا ہے. زبیلہ کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ایک دہی ہے روٹی ہے ڈرنک بھی ہے زمزم کا بوٹل بھی ہے اس پیکٹ کے اندر. آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو
فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی، میں سہلے حرم میں آیا ہوں، 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 میں سہلے حرم۔ زبیر بھائی، حرم کے مناظر دکھاتے دکھاتے اب ہم کہاں پر ہیں؟ اس وقت ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہیں، اور یہ وہ دربار ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کہتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، کہ جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ دربار گوہربار ہے جہاں پہ صبح کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک بار 70,000 آئے اور وہ چلے گئے اور جو شام میں آئے ان کی کبھی قیامت تک باری نہیں آتی، جس کو کئی مرتبہ آپ دیکھ چکے ہیں چینل پہ ہمارے۔ اور اس وقت ہم یہ لے کے بیٹھے ہیں، اور خدا کی قسم اس در پہ جس بھکاری کو یہ مل جائے نا، سب کچھ مل گیا اس کو۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے کئیوں کو دیکھا ہے آتے بھوکے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہر بس چائے کہیں سے مل جاتی ہے، تو چائے تو آتی ہے، بریانی کی پیکٹ بھی آتی ہے ساتھ میں، چائے کی توقع بندہ لے کر آتا ہے، پیٹ بھر کے جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اس دربار میں آئے جو چھوٹا سوال نہ کریں، بڑا سوال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمیں کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ افطار کا وقت قریب ہے، چند مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہمارے پاک و ہند سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ کس طرح حضور کے دربار میں افطار کرتے ہیں، اور اہل عرب کا دسترخوان بھی آج ہم آپ کو چینل پہ دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی شیئر بھی کرنا ہے، اور سبسکرائب لائک کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا، اور دعا کریں۔ ہمارا اسلامک چینل ہے، خالصاً دین کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین پہ ہمیں قائم رکھے اور دین کے لیے ہمیں اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری قبول فرمائے اور دنیا میں بسنے والے تمام عاشقان رسول کو اس دیار کی حاضری نصیب ہو۔ آئیے ہم سارے ایک مرتبہ مل کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحد صلی اللہ عشرہ صلاۃ، کہ جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، وحطت منہ 10 خطیات، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ورفعت لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔